السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، تحریک انصاف کے اندرونی ایوانوں میں اس وقت خاندانی رشتوں اور سیاسی مسلطوں کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچی جا چکی ہے جو شکوہ اور جواب شکوہ کی تلخیوں سے عبارت ہے۔ علیمہ خان کا عمران خان کی صحت کو لے کر گزشتہ روز کا بیان محض ایک بہن کی تشویش نہیں بلکہ پارٹی قیادت اور قانونی ٹیم کے خلاف ایک بھرپور چارج شیٹ بن کر سامنے آیا تھا۔ انہوں نے عمران خان کی صحت کے معاملے پر پارٹی قیادت کی سست روی اور پراسرار خاموشی کے حوالے سے جو شکوے شکایات کیے تھے، آج ان کے شکوے سے متعلق پارٹی کی سینئر قیادت کا جواب شکوہ بھی سامنے آیا، جس میں پارٹی قیادت نے علیمہ خان کے بیان کو جذباتی قرار دیتے ہوئے خود کو بھی عمران خان کا مخلص اور وفادار ساتھی قرار دیا۔ عمران خان نے کئی دفعہ کہہ کے بھیجا ہے کہ جو میرے سینئر لائرز ہیں وہ جا کے میرے کیسز لگوائیں۔ آج عمران خان کے کیس لگانے سے چیف منسٹر آ گئے، سلمان راجہ بیٹھے ہیں، سلمان صفدر کھڑے ہیں، کدھر ہے ہمارے سینئر باقی عمران خان کے جو لائر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں؟ کھوسا صاحب کدھر ہیں؟ وہ بہنیں ہیں، ان کا غصہ جائز ہے۔ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ 2.5-3 سال سے ان کا بھائی جو ہے وہ پابا سلاسل ہے اور ابھی تک ہم ان کو مخلصی نہیں دلا سکے تو وہ سچ ہی ہے۔ گوہر صاحب عمران خان کی صحت کو جو فارغ کروا دیا تو گوہر صاحب کدھر ہیں اس وقت؟ چیئرمین ہے، کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ وہ بہنیں ہیں اور وہ ان کا کنسرن ضرور ہوگا، بٹ کون بندہ ہے جو 1 ارب روپے ٹکراتا ہے؟ کون بندہ ہے جو 20 کیسز نہ ختم کرائے اور وہ کھڑا ہے کہ میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں؟ میں فیملی کو بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ کی محبت خان صاحب کے لیے اپنی جگہ، اور ہمارے دل سے پوچھ لیں، ہماری محبت بھی کلاس کی ہے، آؤٹ کلاس کی ہے۔ اور علی بخاری کدھر ہیں جو اسلام آباد کے ہیں؟ وہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ابھی ہماری بزرگ ہیں، میری والدہ کی جگہ ہیں، 70 سال کی خاتون ہیں، ان کو کنوے نہیں کیا گیا پراپرلی، یا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو آج وہ جو ہائی کورٹ میں آئے یہ میری میسنجنگ پہ آئے، میرے ذمہ ڈیوٹی تھی، میری میسنجنگ ہوئی ساری۔ دین اس کے بعد ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں میری اپنی تاریخ تھی، ایز اے ملزم میں وہاں پر تھا۔ ناظرین، اس تمام معاملے کے اوپر جب ہم نے سینئر وکیل حامد خان صاحب سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی تو اس معاملے کے اوپر انہوں نے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ خیر، سیاست کے سینے میں دل ہو نہ ہو، لیکن خاندانی رشتوں کی تڑپ جب سیاسی مسلطوں سے ٹکراتی ہے تو پھر شکوہ اور جواب شکوہ سرعام ہوتا ہے۔ عمران خان کی صحت کو لے کر جذباتی تقاضوں اور سنگین سیاسی اور قانونی محاذوں کے درمیان ہونے والا یہ ٹکراؤ ثابت کر رہا ہے کہ اڈیالہ کی سلاخوں کے پیچھے قید میرے کپتان کی تحریک اب 2 واضح دھڑوں میں بڑھ چکی ہے۔ آج سوال صرف عمران خان کی صحت کا نہیں بلکہ اس بیانیے کی ملکیت کا بھی ہے جس کے گرد تحریک انصاف کی پوری سیاست گھومتی ہے۔ کیا یہ تحریک اب مسلطوں کی نظر ہو جائے گی یا پھر جذباتی وابستگی ہی اس کا آخری سہارا رہے گی؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اڈیالہ جیل میں بیٹھا قیدی اپنی پارٹی کے ان 2 دھڑوں کے درمیان جاری اس سرد جنگ سے بے خبر ہے یا پھر یہ سب ان کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ 4 سینئر صحافی آج پروگرام کا حصہ ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اسار رانا صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں، عمران شفقت صاحب اور ذیشان عزیز صاحب اور مزمل شاہ صاحب بھی آج پروگرام کا حصہ۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ اسار رانا صاحب، یہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی بہن جو ہے وہ پارٹی قیادت کے اوپر ہی عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں، کدھر ہیں وہ سب لوگ، کہاں گئے وہ سب کے سب؟ یہ ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر؟ اچھا دیکھیں، یہ جو علیمہ یا وہ دونوں بہنیں باقی بات کرتی ہیں اس کے پیچھے کو پولیٹیکل تو گیم ہے کوئی نہیں، وہ تو اپنے بھائی کی صحت کے حوالے سے اچھا ان کا ایک کنسرن ہے اور وہ بنتا ہے، ٹھیک، اور میں ان کو بالکل جائز سمجھتا ہوں ٹھیک کہ وہ اپنے بھائی کی صحت کے حوالے سے اگر پریشان ہیں تو ان کی پریشانی بنتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر غور کیا جائے تو واقعی پریشانی کا باعث ہیں۔ مثال کے طور پہ عمران خان کو اگر پیمز لے جاتے ہیں آپ آنکھ کے لیے اور وہاں جا کے ان کے دل کا کیا نام ہے آپ معائنہ شروع کر دیتے ہیں تو بات سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو گئے تھے ٹیکہ لگوانے اور یہ اچانک آپ جناب علی کارڈیولوجسٹ کو بھی بلا لیتے ہیں، باقیوں کو بھی بلا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی بات ضرور ہے جو عمران خان کے لیے آپ کو کارڈیولوجسٹ بلانا پڑا۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو سیریس تھریٹس ہیں صحت کے حوالے سے اور حکومت دانستہ انہیں نہیں ملنے دیتی کسی عزیز کو، تو سوال تو پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اگر وہ یہ بات کہہ رہی ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور آپ کی پہلی دفعہ زندگی میں ECG کب ہوئی تھی؟ اللہ آپ کو صحت دے، میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ میری آپ اچانک آپ کو میری صحت کا کہاں سے خیال آ گیا؟ سن لینا، سن لیں۔ آپ کو اچانک میری صحت کیا، میں سانس پھول رہا ہے میرا، اللہ آپ کو صحت میں دے، کو اللہ گر آپ رہا کو ہوں زندگی بولتے دے، ہوئے، کیا ہو رہا ہے؟ دعائیں ہیں۔ ہاں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی ان کی ECG کی گئی تھی نا، ان کی ECG کی گئی تھی۔ میری عمر میں بتا دیتا ہوں، میری عمر 47 سال ہونے جا رہی ہے۔ میرے خیال میں ابھی مہینہ پہلے میں نے ECG کروائی تھی، ایک ٹیسٹ کروایا تھا، اس کے لیے ECG کروائی تھی۔ ECG ہو جانا کوئی بہت بڑی پریشانی نہیں، ECG کی مسئلہ نہیں ہے۔ ECG کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ جی میرے سن لیں، بتائیے۔ چونکہ میں آپ سے بڑا ہوں تو زیادہ دفعہ ہاسپٹل گیا ہوں، بالکل ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے نہیں کہ کوئی میں بیمار ہوں، بندے تجربے زیادہ ہو جاتے ہیں آپ سے، اللہ آپ کو نہ لے کے جائے۔
ECG होना इतना बड़ा वो नहीं है जिसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया जाए। ECG वो टेक्नीशियंस करते हैं, ECG टेक्नीशियंस करते हैं, उनके उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट का होना जरूरी नहीं होता। ठीक है ना। और अगर वहां कार्डियोलॉजिस्ट की मौजूदगी है तो इसका मतलब है कि कोई और बात भी है, हो सकती है। ठीक। दूसरी बात यह है कि सलमान सफदर ने इन बाकी 4 वकला को एक बात तो सिखा दी कि अगर वकील प्रोफेशनल हो ना तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। सलमान सफदर ने निकाल लिया ना इसी सारे में, वही अदालतें हैं, वही जज हैं, वही एनवायरनमेंट है, लेकिन उसके प्रोफेशनलिज्म ने मजोका साहब से 6 जमानतें भी हो गई, आज केस भी की समाअत भी हो गई, दूसरे केस के लिए भी तारीख जो है लग जाएगी एक आधे दिन में। जिनके नाम लिए गए अलीमा खान साहिबा की जानिब से, बैरिस्टर गौहर, हामिद खान साहब, लतीफ़ खोसा, ये नहीं प्रोफेशनलिज्म शो कर रहे, उस तरह का नहीं कर रहे जिस तरह का सलमान सफदर ने शो किया है। ठीक है। और उसने बहुत अच्छा खेला है। ठीक है। उसने साबित किया कि अगर आप कुछ चीजों को टेक्निकली खेलें तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। ठीक ठीक, वो निकल भी आया। ठीक। तीसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि 2 धड़े बन जाएं, 3 धड़े बन जाएं, 5 धड़े बन जाएं, हमारे पास बात करने के लिए इमरान खान ही है। ठीक है। ठीक है ना, हमारे पास बात करने के लिए दूसरी कोई बात मौजूद हमारे नहीं से है। मुराद यानी सहाफियों की बात कर रहे हैं। मैं आपको अपने से अलग नहीं समझता। नहीं, मैं हमसे मुराद जाहिर है मीडिया, अलीमा खान साहब की आप नहीं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, ठीक, कि हमारे पास और कोई इशू ही नहीं है सिवाय इमरान के, या 2 धड़े बन जाए या 3 धड़े बन जाए या नहीं बने। ठीक है ना, हम इसी पे ही बात करेंगे। कोरोना के दिनों में कोरोना पे ही बात होती थी। ठीक है, कोरोना का नहीं ठीक है, कोरोना को आप इमरान खान साहब नहीं देखिए, जो वबाई अमराज फैलते हैं तो लोग उसी की बातें करते हैं। नहीं ठीक है, जो जिस बीमारी का डसा हो उसे याद रहती है। मुझे इनकी इस बात पे एतराज नहीं है। कोविड हुआ भाई, यही मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, मैं आपसे, मेरा इम्यून सिस्टम अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। ठीक है ना, आप लोग हैं कमजोर, नहीं उन्होंने ECG भी ले लेना, इसलिए मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट क्यों शो करूं आपको? नहीं, आप मत करें, मैंने आपसे मांगी किसने? नहीं तो बार बार वो भी कह रहे हैं ECG नहीं, तो आप भी कह रहे हैं। तो मतलब तुसी मतलब थे कि मेरा पोस्टमार्टम करो, तुसी मतलब भाई पोस्टमार्टम मरे हुए का बंदे को होता है। नहीं प्रैक्टिकल हो पोस्टमार्टम वो वाला नहीं, जब हम किसी की बात का पोस्टमार्टम करते तो ऐसी क्यों लम्या पालन है? बातों का कहना। हाँ, बातों, मेरा पोस्टमार्टम भाई मेरी बातों का पोस्टमार्टम तानू बड़ा शौक है, वैसे मैं देखा है, अल्लाह की कसम बड़े शौक है। नहीं, लेकिन दूसरी बात यह है कि इस सारी गेम में अगर अलीमा खानम कुछ सियासत कर रही है ना तो हुकूमत भी उतनी कर रही है। अच्छा, हाँ, हुकूमत ने बड़े अच्छे, ये मैं उसको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से PTI के अंदर एक तफरीक जो है ना वो पैदा कर दी। ठीक है ना। और अगर वो पहले दिन ही इमरान खान के अहले खाना को इन्वॉल्व कर लेते तो शायद ये तफरीक पैदा ना होती। ठीक है। उन्होंने गौहर साहब को किया, उन्होंने राजा नासिर को किया, फला को किया, उन्होंने की जितनी जरूरत थी या जो जिसको होनी चाहिए थी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जो मोस्ट पॉजिटिव थिंग, इनमें से किसी लीडर ने अलीमा खानम की बात के ऊपर मनफी रिप्लाई नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है, जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है ना। चले ऐसे भी कर ले, इमरान खान की बहन है, को मजाक वही मैं कह रहा हूं, मैं वही मैं कह रहा हूं, खान की बहन है यार, वो कोई हमें मतलब वो कोई तुसी उनको ललियां दबाल सकते हैं? नहीं सर, नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं इस बात को। उन्होंने सबने एक्नॉलेज किया कि उनके जज्बात हैं, हम उसका एहतराम करते हैं। ये इमरान साहब, ये किस हद तक बात सही है जो ये फरमा रहे हैं कि जनाब हुकूमत ने जो है वो डिवीजन पैदा करने में कामयाब हो गई, लेकिन फिर भी जवाब किसी ने नहीं दिया अलीमा खान साहब? नहीं, मेरा ख्याल है जो बात इसार राना साहब ने की वो बात ठीक है। अलीमा बीबी के आगे कौन बोल सकता है? अलीमा बीबी के बारे में हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब ने आज से मेरे ख्याल 4-5 महीने पहले कॉलम लिख दिया था और उन्होंने कहा था कि अलीमा बीबी अपने टारगेट में कामयाब हो गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब इमरान खान साहब के बाद अलीमा बीबी है। अलीमा बीबी जो हैं वो आज नई मशरफ भट्ट साहब हमारे दोस्त हैं ARY के, उन्होंने ख़बर दी है कि इमरान खान साहब ने जो पैगाम इस तरह का कोई नहीं दिया था कि जी कि आप अलीमा फैमिली को कि आप जो है वो ये वाला काम शुरू कर दें। वो पैगाम जो था वो सिर्फ ये था कि डॉक्टर आसिम को और डॉक्टर फैसल को गालबन इनकी मेरी मुलाकात करवाई जाए मेरी सेहत के हवाले से, और इसके लिए अडियाला जेल आने की बजाय अदालत में जाया जाए। ठीक। और वो पैगाम पहुंचा था बुशरा बीबी की बेटी और उनकी भाभी के जरिए। ये जो नहीं मुलाकात हुई। अच्छा, अब इसके ऊपर एक और बात शुरू हो गई है कि जी के बेसिकली ये अलीमा बीबी ने फिर इसको मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जी फैमिली की मुलाकात का बंदोबस्त करवाया जाए और उसके लिए पिटीशन डाली जाए। तो वो जिसका भी ये प्लान था
میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اور کسی چیز کی مہارت ہو نہ ہو پاکستان کے سسٹم کے اندر، تو یہاں پر سیاسی جماعتیں بنانے اور سیاسی جماعتیں توڑنے کی بڑی مہارت حاصل ہے میں تھوڑا سا جو انہوں نے بات کی اور جو میرے خیال میں آپ بھی جس کا ذکر کریں، میرا تھوڑا سا اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ جناب باہر والا نا وہ کامیاب ہو گیا تفریق ڈالنے کے اندر، بھائی یہ تفریق آپ کے اندر پہلے سے موجود تھی، یہ ڈویژنز پہلے سے موجود ہے، کوئی نئے ہیں؟ یہ تو پہلے سے ہیں۔ ہاں وہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے سلمان اکرم راجہ ورسز بیرسٹر گوہر پہلے ایک ایپیسوڈ ہو چکا ہے آلریڈی، پبلک ڈومین میں ہو چکا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن حکومت بھی جو ہے وہ بھی دیکھیں وہ اپنی چالیں اپنے کارڈز کھیل رہی ہے۔ ہاں وہ کھیلے گی، کیوں نہ کھیلے، ظاہر ہے اس کا حق بنتا ہے اور یہ تعریف کر رہے ہیں، آپ اپنی چالیں کھیلیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو مجھے ان کی بات سن کے بڑا اچھا لگا اسحار رانا صاحب کی بات سے، کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا، وہ کہتے ہیں نا بیٹر سینس پرویل کرتی ہے، کہ معاملہ جو ہے وہ کیسوں کو ہینڈل کرنے کا ہے۔ اگر آپ پولیٹیکلی چیزوں کو لے کے چلیں گے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس پولیٹیکلی ہینڈل کیا گیا، مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے۔ یہ تھوڑی دیر پہلے یہ فرما رہے تھے نا، اب آپ بھی یہ آج خیر ہے، مطلب دونوں کی سیٹی بڑی رل رہی ہے، پتہ نہیں۔ نہیں اچھی بات مجھے لگی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اسی طرح ہی آپس میں پیار محبت۔ انہوں نے عدالتوں کو کم از کم جو ہر وقت عدالتوں کے اوپر گولہ باری ہو رہی ہوتی ہے۔ نہیں، میرا تو اس پہ ایک اعتراض یہ ہے کہ جب آپ یہ ایکچولی بات کہتے ہیں نا کہ وہ اگر کوئی پروفیشنل لائر ہو جاتا اور وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اچھے طریقے سے کیسز کو، آپ کے خیال میں یہ فیصلے اچھے طریقے سے اور برے طریقے سے کیس لڑنے کے اوپر جو ہونے؟ میں ان کی بات کی تائید کر رہا تھا۔ اچھا نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اعتراض ہے اگر وہ میری بات کی تائید کر رہے ہیں اور وہ آپ بالکل دونوں ٹھیک سے کہہ رہے اعتراض کر رہا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں، ایک منٹ، آپ یہ مجھے تھیوری یہ دیتے ہیں نا، تو مجھے ایکچولی آپ نے میری پہلے والی بات نہیں سنی کہ پاکستان میں کیسز جو ہیں وہ ایکچولی اس بنیاد کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے کہ بہت اچھا کیس لڑا یا بہت برا کیس۔ جب میں نے پہلی بات کی تھی آپ کو اس پہ اعتراض ہو گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو بنانا اور سیاسی جماعتوں کو توڑنا، اس پر پاکستان میں کچھ لوگوں کو ملکہ حاصل ہے، تو جن کو ملکہ حاصل ہے ان کو پھر عدالتوں کے اوپر بھی معاملات گرفت میں رکھنے کی ملکہ حاصل ہے۔ نہیں وہ دیکھیں میری بات سنیں، میں تو ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں۔ نہیں میں ان کی آخری بات کی بھی تائید کرتا ہوں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی وکیل پروفیشنلی کسی چیز میں جڑا رہے تو کوئی نہ کوئی تھوڑا سا رستہ تو نکلتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، عدالتیں کب تک انکار کر، روز آپ چلے جاتے ہیں، روز جا کے ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کسی ایک دفعہ شرم و شرمی وہ کھول ہی دیتے ہیں دروازہ۔ اگلے سلام کے جواب نہیں دے رہے، کون اگلے سلام کا جواب نہیں دے رہے وہاں پہ، یہ صورتحال ہے۔ وہ تو پھر یہ تو ججوں کو سوچنا چاہیے نا، میں نے روزے کی حالت میں اسلام کیا، پھر اسلام کا جواب، یہ تو پھر ججوں کو سوچنا چاہیے نا، آؤ تو پھر میری ضمانت کینسل کراؤ وہاں پہ۔ جب میں کہا کہ او بھائی جان اچھا وکیل برا وکیل کیا کرے گا وہاں پہ؟ نہیں سن لینا، جب وہاں پہ ذہن اگر اس قسم کا ہے تو پھر کیا اچھا وکیل؟ کتنی دفعہ جج کوئی اٹھ کے چلا جائے گا اپنی سیٹ سے، کتنی دفعہ اٹھ کے جائے گا، کبھی تو ایک جگہ ایک دفعہ بیٹھے گا نا۔ ساری جو گفتگو ہے نا جی، اس کا جو اگر آپ کرکس نکالیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو انتشار ہے، یہ شاید آج جو خواجہ آصف صاحب نے بات کہی ہے، مجھے کسی بھی حد تک کیا تو انہوں نے مطلب طنز یا پھپتی کسی ہے کہ ان میں ہزاروں اختلافات ہیں، لیکن اتفاق ایک بات کے اوپر ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیتے۔ یہ ذیشان عزیز صاحب ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے نا انہوں نے مجھے کہا جی میں نے خبر دینی ہے پروگرام کے اندر، وہ خبر ان کی ہے، یہ ان کی مرضی وہ دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں، لیکن ذیشان صاحب میں سوال آپ سے پٹ اپ کر دیتا ہوں، پھر آپ کی مرضی، آپ کو جو اگر شیئر کرنا چاہیں، یہ جو ڈویژنز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، یہ باہر کی کریٹڈ ہیں یا ان کی اپنی کریٹڈ ہیں؟ اچھا پہلے تو عمران صاحب سے شروع کروں گا، میرے سینئر ہیں، انہوں نے ایک لائن بولی، انہوں نے کہا وبائی مرض، اس کے اوپر سارے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑی بیماری ہے اور لا علاج بیماری ہے وہ ہے بغض عمران، اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اب اس کے سامنے آپ موذی بیماری کہہ دیں، آپ کچھ بھی آپ لفظ کر دیں، بغض عمران سب سے بڑی اس وقت بیماری ہے، جس کے اندر آپ وبائی مرض اس کو کہہ دیں، آپ اس کو جو مرضی کہہ دیں، تو اس کا تو کوئی علاج ہے نہیں، اس کا علاج ایک ہی ہے، وہ ہے ڈوز۔ میں نے فیکچوئل بات کی ہے، تو سن لیں، میں نے فیکچوئل اس کا بات علاج کی ہے ہے ڈوز، اور وہ ڈوز عوام آہستہ آہستہ کبھی نہ کبھی ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں 2 دفعہ، جن کو یہ بغض عمران ہے ان کو ڈوز دیتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز ہوگی۔ دوسری طرف آگے سر عوام دیتی رہتی ہے یہ ڈوز، عوام کی طرف سے ملتی رہتی ہے۔ دوسرے آجے عمران خان صاحب کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے نام دیے تھے، ڈاکٹر فیصل صاحب تھے، عاصم صاحب تھے، انہوں نے پھر ڈاکٹر عظمہ صاحبہ کا بھی کہا تھا کہ وہ آ جائیں، یا پھر چوتھا نام تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے بھائی ہیں میرے خیال میں، کون؟ علیمہ خان صاحب ڈاکٹر ہیں وہ، اچھا علیمہ خان صاحب کے ہسبینڈ کے بھائی ہیں، ٹھیک، یا پھر وہ آ جائیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ڈاکٹر آئے
जिसको पता लगे। हाँ, खान साहब चाहते थे कि कोई डॉक्टर आए मुझसे मुलाकात करे, या जब मेरा इलाज हो रहा है तो कोई डॉक्टर सामने हो जिसको पता लगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है या मेरे साथ एक्चुअल इशू है क्या। ठीक। अब आ जाएं डिवीजन के ऊपर और वो खबर के ऊपर। डिवीजन तो हर जगह हो जाती है, यहाँ पर सगे बहन भाइयों के अंदर भी जो है वो घर के अंदर मामलात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ होता है तो मेरे कुलीग से ज़्यादा मेरे बहन भाइयों को तकलीफ़ होगी, फिर उसके बाद मेरे कज़न्स को तकलीफ़ होगी, मेरे कुलीग्स को बहुत बाद में जाकर तकलीफ़ होगी। तो ये वो तकलीफ़ है जो उनकी बहनें इजहार कर रही हैं कि हमारा भाई जेल के अंदर बंद है। उसने पूरी पार्टी वकला के हवाले की हुई है, वकला हमें नज़र में नहीं आते। अब मैं वो देख रहा था कि लतीफ़ खोसा साहब ने एक दरख्वास्त भी जमा करवानी थी इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से, वो नहीं पहुँचे वहाँ पर, टाइम गुजर गया, अब एक दिन आपका ज़ाया हो गया। तो ये सीरियसनेस है। तो इसके ऊपर अगर बहनें बात कर लेती हैं कि भाई कहाँ हैं आप लोग, आएँ इन केसेस को आप जो है वो फेस करें। अब शक्ल पसंद आना, अगर सलमान सफदर साहब की शक्ल पसंद आ गई, खोसा साहब की शक्ल नहीं पसंद आ रही या किसी और की शक्ल नहीं पसंद आ रही, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है ना। लोग जाएं तो सही, लोग बात तो करें ना वहाँ पर। एक चीज़ फिर क्या, अगर मेरे पास ये खबर है तो उन बहनों के पास ये खबर नहीं होगी कि इमरान खान साहब के साथ जब जेल में कुछ शख्सियात मिलने जाती थी और उनके रेट थे, रेट थे उनके, रेट थे, पैसों के रेट थे। अच्छा। वो रेट ये थे कि वो, अब ये रेट वो पैसे लेते थे पीटीआई के ही लोगों से। एक शख्सियत थी उनका रेट था मिलियन में, और एक शख्सियत मिलियन यानी 10 लाख रुपए। हाँ, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए के आपका पैगाम पहुंचाया जाएगा खान साहब को कि खान साहब फलां पीटीआई के बंदे ने, एमएनए ने, एमपीए ने, हाँ एमएनए एमपीए ने ये पैगाम भिजवाया है या वो ये काविशें कर रहा है बाहर। दूसरी जो शख्सियत थी उनका रेट था 3 से 4 लाख रुपया। अच्छा, वो सस्ते में थे? वो सस्ते में थे। अच्छा। उनको भी पता होगा कि ऊपर वाले का रेट ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा जो है वो पैगाम पहुंचा लूँगा, या जैसे भी है। अब ये रेट थे तो क्या इनको नहीं पता होगा? ये शख्सियत कौन थी? बहनों को नाम लेना नहीं, लेकिन ये जो खबर मुझे दी है ये पीटीआई के लोगों ने दी है जिन्होंने पैसे दिए हैं। ओह अच्छा। ये बाहर वाले ने नहीं दी, जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने बताया। अच्छा। उन्होंने कहा भाईजान उनका रेट ये था और इनका ये दोनों शख्सियत जो पैगाम देती थी ये आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? हाँ, अभी तक है, या निकाल दिया, छोड़ दिया? हैं भी सही और नहीं भी हैं। क्या हैं भी सही और नहीं भी हैं? अच्छा। वो हैं, वो कहते हैं नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये हालात दुकानदारी हो रही है फिर। हाँ, तो गलत हो रहा है ना, मैं कह रहा हूँ गलत हो रहा है कि एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, कह दे तन्हाई है, ठीक है, उसकी आंख का अब ये मर्ज बना हुआ, ठीक है, उसने पूरी पार्टी आपके हवाले कर दी, इतना उसने एतमाद कर दिया कि आप लोग आए मुझसे बात करें और आप बाहर जाकर रेड ले रहे हैं। तो बहनों को नहीं पता होगा, उनको नहीं अफसोस होता होगा कि हमारे भाई के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं? तो मेरी भी बहन होगी तो वो भी क्वेश्चन करेगी ना कि मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं आप लोग? जिसके जरिए आपने आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मर्दम शनासी का ही मामला है, वो जो बात नईम बुखारी साहब ने नईम बुखारी साहब ने की थी, उनके दरीना साथ वो उन्होंने कहा था कि मर्दम शनास नहीं है। वो कहते हैं मर्दम शनास नहीं है। उसकी सबसे बुरी आदत है ना कि वो सब पे एतबार कर लेता है। नहीं, ये बात नहीं है, एतबार कर लेता है ना, वो कहता है नहीं ये नहीं बेचेगा, वो समझता है कि हर बंदा मेरी तरह है। एक जुमला मैं कह दूं, मर्दम शनासी जो है ना, देखे ना, ये तो एक बंदा जेल में बैठा, उसे क्या पता बाहर वाले क्या। मर्दम शनासी ये है कि एक शख्स 4 दफा आर्मी चीफ तलाश करता है और 4 दफा उसे निकाल देते हैं, मतलब उन्हें काखदा नहीं पता है, उसे बंदे का नहीं पता कि किस तरह कैसे बंदे को तोला जाता है। यानी अगर ये नहीं है तो वो भी नहीं। नहीं, वो उसमें इमरान खान बीच में कहाँ गया, वो तो जेल में, उसको क्या पता मर्दम शनासी। पहले मर्दम शनास थे कल, तो पहले मर्दम शनास, जहांगीर तरीन, उस्मान बुज़दार, अलीम खान, ये इस हवाले से मर्दम शनास थे। तो उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया ना, ये तो हम क्या किया उन लोगों ने? कुछ नहीं किया। इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे तो इज्जत थी ना, छोड़ के तो कौन सी इज्जत रह गई? किसकी क्या इज्जत रह गई? कहाँ पे है किसी का नाम? अगर आपने गलत लोगों के ऊपर अपना हाथ रखा, गलत की बात ही नहीं है, बात मैं तो बड़े डिसीजंस की बात कर रहा हूँ। ठीक, किसी ये 4 लोग हैं, इनमें मैं चारों में से 2 को दोस्त समझता हूँ, तो नहीं कहते मेरा तो कसूर नहीं का। 2 को दोस्त समझते, 2 को नहीं समझते? नहीं, 2 को बहुत करीबी दोस्त समझता हूँ। ठीक है ना, 2 को दोस्त समझता हूँ, 2 को बहुत करीबी दोस्त समझता हूँ। ठीक है, एमएन है ना, तुझे तफरीक। देखो फिर पीटीआई में तफरीक कैसे डाली जाती है? अच्छी कवर ये अच्छी कवर। तो ये मेरा ख्याल है कि जो बड़े लेवल पे डिसीजन होते हैं ना, उनमें इंसान की मर्दम शनासी का पता चलता है। जब बल्क में लोग आ रहे हो तो पता चलता है। मुजम्मिल साहब, बाजवा साहब मुजम्मिल साहब की बारी। मुजम्मिल साहब, ये इमरान खान साहब का कसूर है, टीम ठीक नहीं मिली या बहनें ज्यादा जज्बाती हो गई? नहीं, खान साहब का फिल वक्त तो कम्युनिकेशन का इशू है, तो ये तो नहीं कह सकते कि उनकी वजह से ये डिवीजन सारी क्रिएट हो रही है। मैदान जब खाली होगा तो हर कोई पावर सीज करने की कोशिश करेगा। डिसएग्रीमेंट्स हर पार्टी के अंदर हैं, किसी भी पार्टी में लीडर के सामने सर नहीं उठाया जा सकता। ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को लेकर। लेकिन एक फ़र्क ये है
کہ جب علیمہ صاحبہ نے یہ بات کی کہ ویڈیو کال پہ بیرسٹر غور کے علاوہ کون تھا. سو دس از ناٹ جسٹ اے ڈس اگریمنٹ, دس از سسپیشن آف ڈسلائلٹی, کیونکہ اس کے لیے پارٹی کے چیئرمین کو کلیریفیکیشن دینی پڑ گئی کہ وہ جو اگلا بندہ تھا وہ سہیل آفریدی تھا, وہ کسی اور جگہ سے نہیں آیا تھا, وہ کوئی تھرڈ فورس کا آدمی نہیں تھا. تو یہ ڈس اگریمنٹ سے تھوڑا آگے کی بات اسی لیے ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے پہ شک کر رہا ہے, جو کہ انفارچونیٹ چیز ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بار کی پالیٹکس سے واقف ہے تو اس کو معلوم ہے کہ جب بار میں ایک لیڈر کھڑا ہوتا ہے یا اس کو کوئی بار میں عہدہ چاہیے ہوتا ہے تو اس کی مینجمنٹ بہت پہلے روز سے شروع ہو جاتی ہے. فی الوقت بھی بار کے الیکشنز ہو رہے ہیں, بہت سے لوگ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں اس پہ وہ جانتے ہیں کہ کون کس طرف سے کھڑا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی کیوں نہ ہوں اس میں, وہ بھی سب کے سب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں رابطے میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ بار کے کسی بندے کو اٹھا کے پالیٹکس میں لے آتے ہیں نا, پھر اس کی آبجیکٹیوٹی کو کوسچن کرنے کی بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی. ایل ایل بی قیادت جو ہوتی ہے اس کی ملٹیپل لائلٹیز ہوتی ہیں, وہ پیورلی کنسٹیچوئنسی کی پالیٹکس نہیں کر رہے ہوتے. تو اسی لیے یہاں پر میں یہ سمجھ بڑی ایگزامپل اعتزاز احسن صاحب ہیں ایکچولی. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھیوں میں سے تھے, جی جی, لیکن جب بات ایکچولی وکلا کی تحریک کی آئی ایگزیکٹلی, تو یہ پاکستان میں بڑا اسٹرینج ٹرینڈ ہے کہ پاکستان میں جو وکیل ہوتے ہیں نا وہ اکثر اینکر بھی بن جاتے ہیں, ساتھ ساتھ وہ پالیٹکس بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ کیسز بھی لے رہے ہیں. صاحب یاد آ گئے. ایگزیکٹلی, تو ملٹیپل ایونیوز. آپ نے تو ایل ایل بی نہیں کی نا, میں کرنا چاہتا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر جو رانا صاحب نے بات کی نا کہ سلمان صفدر صاحب نے راستہ نکال لیا, وہ کافی انوسنٹ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے نکالنے والے ہزار آئے ہزار گئے. جب تک سپیس جو ہے وہ پاورفل کوارٹر سے کریٹ نہیں ہوگی, ادھر سکرات بھی لا کے کھڑا کر دو کچھ نہیں کر سکے گا, کیونکہ پاکستان میں نہیں. لیکن اظہار صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اچھا لائر کھڑا ہوگا نا تو عدالت میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو جا کے انصاف ملے گا. نہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کیا, مطلب اوپن اینڈ شٹ انہوں نے ایک پارٹی کو اس کا سمبل ڈینائی کر دیا, جتنے مرضی آرگیومنٹس کر لیں ان کے سامنے. دوسرا یہ کہ یہی سلمان راجہ صاحب جو کہ ابھی علیمہ صاحبہ کو ساری پولیٹیکل انفارمیشن بھی فیڈ کرتے ہیں, جس پہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ آپ یہ مت کیجئے, باقی خان صاحب کی ہیلتھ سے متعلق جو بھی آپ نے بات کرنی ہے وہ آپ کریں, پالیٹکس میں ان کو انڈلج نہ کریں. یہ سلمان صفدر صاحب پینما میں نواز شریف صاحب کے وکیل تھے, کیا کر لیا, کچھ بھی نہیں ہوا ان سے, کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب کا برا وقت آیا ہوا تھا. آج کل یہ طیارہ جو ابھی خریدا ہے اس کے الزام سے شروع ہو جائیں, گاڑیاں خریدنے پہ آ جائیں, چیف سیکرٹری کے لیے, آئی جی پنجاب کے لیے ان لمیٹڈ پیٹرول کی سپلائی, جو مرضی ہو جائے. اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے گورنمنٹ کے اگینسٹ؟ نتھنگ ایٹ آل, بیکاز دے آر انجوائنگ اے گڈ ٹائم. سو ایکسیپٹنس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے, میرا خیال ہے. میرا اچھا کیا ایکچولی آپ نے ٹاپک جو ہے وہ چھیڑا. میرا تو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ہمیں تو انفارمیشن ہی نہیں دی جا رہی, اس پہ بات ہی نہیں کی نہیں دی جا رہی. آپ پاکستان کی ایئر اسپیس یا مطلب فار آرگومنٹ جو ہے وہ تو بعد کی بات ہے, پہلے انفارمیشن تو دے دو, بتا تو دو کہ بھائی لیا ہے جہاز, نہیں لیا ہے, کتنے کا لیا ہے, کب لیا ہے, کیوں لیا ہے. جی, اس کے بارے میں کوئی سب سے بڑا کرائم ہی یہ ہے ڈیموکریسی میں آپ آنسریبل ہوتے ہیں لوگوں کو. یہ آبسکیورانٹزم ہے کہ آپ دسمبر اینڈ سے ایلیجڈلی یا جنوری کے پہلے ہفتے سے یہ جہاز پاکستان کی ایئر اسپیس میں پھر رہا ہے. پہلی کلیریفیکیشن جو آئی, جو ایبسرڈ کلیریفیکیشن تھی کہ یہ پنجاب ایئر کے لیے خرید لیا ہے, وہ بھی کب آ رہی ہے؟ 2.5 مہینے بعد تقریباً. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکریسی میں آپ پھر سارے کام کر لیں, تالا لگائیں پارلیمان کو, انجوائے کریں سارے. لوگ پتنگے اڑا رہے تھے, یہ جہاز اڑا رہے تھے. یہ ہوئی نا کمال کی بات ہے. صاحب یہ آخر کیا چکر ہے, یہ کیا کویشچنیبل نہیں ہے, ان سے کویشچن نہیں کیا جا سکتا یا غلطی ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب پنجاب ترقی کر رہا ہے, پنجاب کا آپ بلا وجہ بیٹھ کے انگلیاں اٹھاتے ہیں. میں کوثر کاظمی صاحب ان کے جو نمائندے ہیں, ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب پیسہ ہے پنجاب کے پاس, ایئر پنجاب ہے, ہم ایئر لائن لے کر آ رہے ہیں, ان کا جہاز ہے, کیا آپ لوگوں کو منصور صاحب ایک چیز ایڈ کرنی تھی کہ اگر اس خبر کے باہر آنے پہ کسی کو اعتراض ہوتا تو یہ نہ آتی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاکنگ پوائنٹ ہے کہ لڑکا کیا نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے لوگوں کا بہت کنٹرول ہوتا ہے, لیکن ہر چیز پہ کنٹرول نہیں ہوتا. اگر ہر چیز پہ کنٹرول ہو تو ہم سب پروگرام بند کر کے نا یہاں پہ جنتریاں نکال کے اور آنے والے دنوں کے حال لوگوں کے ہاتھ دیکھ کے بتائیں. آپ صحافیوں کو نہیں روک سکتے سچ بولنے سے, صحافیوں کو نہیں روک سکتے خبر نکالنے سے, صحافیوں کو نہیں روک سکتے خبر بریک کرنے سے. جتنا مرضی آپ کنٹرول کر لیں, آپ یہ سمجھیں کہ سب کچھ آپ کی مٹھی میں, تو جو آپ کی مٹھی میں ہوتا ہے وہ ریت ہوتی ہے جو آپ کی مٹھی سے نکل جاتی ہے. یہ کلیئر کوئی سمجھ لے گا, اگر کوئی مشکل تو ہو جاتی ہے نا, تو ساڑا کام مشکل ہی ہے. اور ساڑا کام کیا میرا رانا صاحب سے سوال ہے, ٹویٹر پہ یہ خبر کہاں سے لیک ہوئی تھی؟ میں کہہ رہا ہوں کہیں سے بھی ہوئی. زبیر صاحب نے نہیں, ایک اور اکاؤنٹ تھا. اچھا چلے, میں مزمل میں کہہ رہا ہوں کہیں سے بھی ہوئی, جی کسی نے بھی کی,
मेरा सवाल, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई जो सहाफ़ी है ना, उसने कहीं ना कहीं से खबर कोई ना कोई ले ही आनी है। बिल्कुल। और आप जो मर्जी कर ले, आप खबर नहीं रोक सकते। ठीक है ना। True। दूसरी चीज यहाँ पे एक्चुअली एक प्रॉब्लम है ना, जो मुझे एज जर्नलिस्ट मेरे लिए प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये यहाँ पे मौजूदा पीका एक्ट, अब आपकी इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं वो सही है नहीं है, उस पर ट्रस्ट किया जाए नहीं किया जाए, अल्टीमेटली पता लगे कि जनाब खबर गलत थी तो जो भाईजान तुसी तो चलो ना, तड़े बाद ही गल होएगी, अभी तो आप चले। अच्छा देखें, तो इस माहौल के अंदर क्या किस तरह जर्नलिज्म, मैं सहाफ़ी के तौर पे बात कर रहा हूँ कि यार हमने खबर ले ही आनी है, तो जितना मर्जी रिस्की काम क्यों ना हो। शफकत पिछले दौर में गिरफ्तार हो गया था, तो क्या सब इसने सहाफत छोड़ दी थी? जिस टाइम ये बाहर आया उस टाइम वहीं पे खड़ा हुआ था जहां से इसने सहाफत शुरू की थी। सही बात। पैन थोड़ा पीछे तो नहीं हो गया था ना? अच्छा, तो बात ये है, नहीं मैंने कहा कंफर्म कर लूं, तो हमने तो अपना काम करने का है, ट्राई करना है। नहीं बड़े बड़ा शौक है, मैंने तो ट्राई करवा दा, बहुत शौक है। लेकिन इसके बावजूद भाई दूसरी बात यह है, जो आप तैयारे वाली बात है ना, देखें अगर किसी ने अवाम को जवाब दे हो और अवाम के वोट से आया हो ना, तो फिर वो अवाम के जज्बात की भी परवाह करता है और उसे फेस करने की भी परवाह करता है। जब आपको पता हो कि मैं अवाम के वोट से आया ही नहीं हूं, मैं कौन वोट ना दूंगा, ठीक है ना, चले वो 2018 ना शुरू हो जाओ, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ, मुझे पता ना, मुझे पता है कि बात कहाँ आके रुकनी है। जब भी हम बात करेंगे वो 2018 का पहाड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग आए ही ऊपर से हैं, तो उन्हें पता है हमने अवाम को कौन सा जवाब देना है। अगली दफा भी केड़ा सी वोटर न आ जाना है, उन्हें पता है कि आज इलेक्शन कराएं, आज हम हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी, तो फिर वो अवाम की परवाह क्यों करें? अदरवाइज एक ऐसा सूबा जिसमें 27% बेरोजगारी बढ़ गई हो, ठीक है, 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे मर रहे हो, जिनके पास 40 दिन के अंदर एक छिटांग गोश्त खाने के पैसे ना हो, एक बॉयल एग जो है वो एक हफ्ते में एक खा सकते हो, उसके ऊपर बैठे हुए लोग 1200 करोड़ का तैयारा खरीदे और उसकी झूठी जस्टिफिकेशन दे, तो इससे आपको समझ नहीं आ रही कि वो अवाम को कुछ नहीं समझते, वो उसे जूते की नोक के ऊपर रखते हैं और फिर ऐसी अहमकाना जस्टिफिकेशन देते हैं जिससे बंदे को शर्म आती है और ऐसा लगता है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि तुझे होंदे कौन हो, सानू पूछा ना ले। क्यों ये देखें, ये जो बात कर रहे हैं ये लोगों के दिलों की तर्जमानी कर रहे हैं, और जिंदाबाद। लेकिन ये काम सहाफ़ी से ज़्यादा जिनका है उनको करना चाहिए। ये पॉलिटिकल जमातों का काम है, सियासी जमातों का काम है, उनको ये काम करना चाहिए। क्या मतलब काम करना चाहिए, मैं समझा नहीं। मतलब ये जो पब्लिक इश्यूज हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, उनके ऊपर बात जाहिर है उनके अपनी रीजन से हम साफी तो बोलना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हम गलत कर रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, हमने ठीक कर रहे हैं और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन जिनका ये काम है बेसिकली अपनी कह ले के पोजीशन पर सियासी जमातें जो हैं वो की दीजिए शैडो कैबिनेट जो ये बना के चल रही होती हैं, जो लोगों के मसाइल के ऊपर बात कर रही होती हैं, अब वो भी तो देखिए कितना लैग कर रहा है। शैडो बचाने की इस वक्त लाले पड़े हुए हैं, वो केड़ी शैडो कैबिनेट यहाँ पे, चलें वो हालात तो देखें। हाँ चलें, आप यूँ कह लें, लेकिन बात ये है कि जो हुकूमतें होती हैं पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तमाम की मेरी नज़र में तो शायद मैं कोई एक इक्का दुक्का कोई वाक़या अगर आप कह लें तो वो भी याद करना पड़ेगा कि कोई हुआ था कि नहीं हुआ था। अदरवाइज़ तो यहाँ पर आपके पास ना इंफॉर्मेशन का हक है, देने का हक है, ना वो कोई अपने आप को आंसरेबल कोई समझता है। पाकिस्तान में एक अजीब तरह का एक सिलसिला चल रहा है पावर पॉलिटिक्स में, आप कह लें यहाँ की रूलिंग एलीट जो है नहीं, आपका मौजूदा हुकूमत जो है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, क्या ज़हनी तौर पे उन्होंने अपने दिमाग में ये बिठा लिया है कि बस अब अगले 10-15 साल हम ही हैं और तीसरा कोई खिलाड़ी बीच में नहीं आएगा? बज़ाहिर देखें ये लग तो ऐसे ही रहा है, अभी भी आपको लग रहा है? मुझे तो कम से कम यही लगता है। और ये फिर वही बात कि ये पता नहीं क्या चक्कर है इस कुर्सी का या इस इक़्तिदार की जो राहदारियाँ हैं कि यहाँ पर जो आता है इसी तरह का ही हो जाता है, तो ये ऐसे ही होता है। मैंने तो कम से कम अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में वो जो हमने किताबों में पढ़ा है, जो कानून की किताबों में लिखा है, जो पाकिस्तान एक दलील जो चंद लोगों से जब सवाल किए गए मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, हम मुस्लिम लीग नून के लोगों की ये गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने कहा देखें वो काम इतना करती है ना, उन्होंने कभी यहाँ से साउथ पंजाब जाना होता है, कभी वहाँ से नॉर्थ पंजाब जाना होता है। सर पंजाब कितना बड़ा है, मुझे एक बात बताएं, हेलीकॉप्टर जो है वो कैबिनेट डिवीज़न का उससे गुजारा हो रहा था, पहला एक जहाज़ था, हमें 100 दफ़ा ले जहाज़,
ہمیں صرف یہ بتا دیں یار کہ یہ جہاز ضروری کیوں تھا, یہ اس سے پہلے کی جہاز کی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کتنے پکھیاں والا سی اے کتنے پکھیاں والا, اس کی قیمت کیا تھی, اس کی قیمت کیا تھی, اگر اس کے اوپر گزارا ہو رہا ہوتے ہیں 2 سے زیادہ کون سے؟ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, مجھے تو جہازوں کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ہارس پاور کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا. اچھا میں ویسے کہہ رہے ہیں سر, گڈیاں دی نا ہارس پاور, تو وہ جو جہاز کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ سیٹر ہوتا ہے 17 سیٹر سر, جو بھی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے والا جہاز جو تھا وہ کتنے کلومیٹر اس نے وہ فلائی کیا, کتنے گھنٹے اس نے فلائی کیا, مینٹیننس کے اوپر کہہ رہے تھے اس کا بڑا خرچہ آنا شروع ہو گیا. مطلب یہ بتانے میں حرج ہے. ٹھیک ہے, ویسے یہ بھی 7 سال پرانا ماڈل ہے جو لیا ہے انہوں نے, جو نہیں اچھا 7 سال جہاز کی لائف میں کوئی زیادہ نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی 7 سال, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزمل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ 7 سال پرانا لیا ہے, ادروائز وہ ابھی جو تیار ہو کے نکل رہا ہوتا ہے نا گریس لگی ہوتی ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں. نہیں, ایک بات مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم جتنے بھی آپ لوگ سینئر بیٹھے ہیں, مسئلہ کیا ہے جہاز سے آپ کو؟ مسئلہ ہے مہنگے جہاز کے اوپر, مسئلہ اس بات کے اوپر ہے جہاز لے لیا. میری بات سنیں, ان کی گورنمنٹ کے آپ دیکھیں نا, اگر انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہمارا ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 6.8 سے 7.1 پہ چلا گیا, پاورٹی ریٹ ہمارا 2021-22 سے کمپیئر کریں تو 16% سے 23.3% کے اوپر آ گیا. کرپشن کے اوپر ہم 34% کے ساتھ پہلی پوزیشن کے اوپر ہیں, کرپشن کے اوپر ہم, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ جائیں کہ رمضان میں کروڑوں روپے سے ہماری جو ہے وہ ان کی تشہیر ہو رہی ہے, اور وہ یہ تشہیر ہے وہ بعد میں ستھرا پنجاب والے وہ ڈبے اٹھا کے کروڑوں روپے ہمارا کوڑے کے اندر پھینک دیتے ہیں. پھر آپ آ جائیں ہمارے اساتذہ کو جو ہے وہ تنخواہیں نہیں مل رہی, ستھرا پنجاب والے احتجاج کر لیتے ہیں, ابھی ملتان میں کیا تھا ہمیں تنخواہیں نہیں ملی, صاف پانی والوں کو احتجاج کر رہے تھے کہ جی ہمیں جو ہے وہ تنخواہیں نہیں ملی. اب اتنے زبردست کام ہو رہے ہیں, بیٹھے ہوئے لوگ اتنے زبردست کام ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد اس کاوشوں کے بعد اگر انہوں نے خوش ہو کے اپنے آپ کو ایک جہاز کا تحفہ دے دیا تو مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ بتاتا ہوں میں. مریم نواز صاحبہ اپنی پرفارمنس کے حوالے سے کیا سوچتی ہیں, انہوں نے ایکچولی اس کے اوپر گفتگو کی ہے, ناظرین ذرا سنیے گا. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کر کے کہتی ہوں, 2024 میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرسی دی تو میں نے دیکھا کہ مہنگائی کا گراف یوں جا رہا تھا, یوں 2024 اور 25 میں مہنگائی کا گراف پورا یوں سٹیبل تھا, اور 2025 اور 26 میں مہنگائی کا گراف یوں ہے ماشاءاللہ. دسو جو مہنگائی کا گراف پنجاب میں ہم نے ایکچولی اس کو نکالا فروری 2024 میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو سی پی آئی جو تھا وہ 23.1% تھا, اور اب جو لیٹسٹ ریکارڈ ہوا ہے وہ 5.6% کے اوپر آ گیا. تو مہنگائی کا جو پرسنٹیج ہے وہ تو باقی کم ہوا ہے. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اگر نیچے سے ہی ترقی ہو رہی ہے, ہو تو رہی ہے نا, جہاز لے لیا انہوں نے خود کو تحفہ دے دیا, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نہیں مطلب یہ تو یار یہ تو گراف نیچے آ رہے, نہیں مہنگائی تو اس میں کیا ہے, ہم پنجاب نیچے سے ترقی کرتا جا رہا ہے نا. آپ ایسا کریں, جس طرح نہیں دیکھیں, پہلی بات تو مہنگائی کا جو آپ پہلے بات کمپلیٹ کریں پھر میں بولتا ہوں. آپ ایسا کریں, کیونکہ سی ایم کے پی کے کو تو نشئی کہنا, منشیات فروش کہنا بہت آسان ہے, مریم صاحبہ سے سوال کرنا بہت مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہے. وہ کسی صحافی کو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ان سے کوئی سوال کر سکے. نہیں تو مریم صاحبہ میرے ساتھ چلیں, ابھی افطاری لینے چلتے, ٹھیک ہے, تانوں پتہ چل جائے گا کہ مہنگائی دا گراف کتنے کھڑا ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں. ابھی شفقت صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ تو سیاسی جماعتوں کا کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا صحافی کا کام ہے, بالکل وہ نمائندہ ہے اس معاشرے کا, ٹھیک ہے, اور یہ اس کی ذمہ داری ہے. میں نا منصور صاحب آپ کے پروگرام میں ایک بات بار بار کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اور دے. میں لوئر مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. میں اپنی آنکھوں کے سامنے خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, لوگوں کو خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, روٹی کے لیے سسکتے ہوئے دیکھتا ہوں. میں گواہ ہوں اس بات کا. رمضان آئے نہیں, خدا کی قسم ایسے ایسے سفید پوش میرے پاس آئے کہ بھائی جان وہ جو آپ راشن کا کر کے دیتے نا ارینج, ہمیں نہ بھولیے گا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ان کی کچھ ہے. میرے اخبار کے سب ایڈیٹر جو ہیں وہ میرے پاس آئے. شرم کا مقام نہیں ہے اس کے اوپر کوئی یہ کہے کہ جی ہم مہنگائی کو نیچے لے آئیں, اور ایسا اتنا بڑا جھوٹ بولیں آپ. یہ جو طیارہ خریدا ہے ایکچولی لاری اڈے سے شادرے تک نا ٹریفک بہت زیادہ ہے, تو یہ عوام کو نا یہ طیارہ وہاں سے لاری اڈے سے بٹھائے گا اور شادرے چھوڑ کے آئے گا, کیونکہ ہمارے لیے ہے سارا کچھ. اتنی سیریس بات آپ کر رہے تھے, میں پوری طرح آپ کی باتوں کے اندر نا مطلب محو تھا.
اینڈ میں جو لاری اڈے والا ٹچ دیا نا آپ یار عوام کے لیے طیارہ خریدا ہے بھائی. اب مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ آپ فلموں میں فلاپ کیوں ہیں, کیونکہ آپ بیسیکلی فرسٹ کلاس چل رہے ہیں بالکل. اس لیے میں گیری کی گفتگو سن رہا تھا کہ سب ایڈیٹر بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے, اینڈ میں جو لاری اڈے والا لے کے آئے نا وچ. اچھا میں اس کی ریزن بتا دوں. یقین کریں ایمان سے میرے پی سی آر میں نا وہ کہہ رہے ہیں ہم رونے والے ہو گئے تھے, اور مجھے خود آپ کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں, لیکن اینڈ میں یہ جو لاری اڈا لایا میں نے ایک منٹ میں نا یقین کریں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, آپ کی آنکھوں میں آنسو برداشت میرے نہیں, وہ ٹیم رو رہی تھی. میں تو آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. میرے سن لینا, یقین کریں آپ کے چہرے پہ جو ایکسپریشن آیا نا میرے دل پہ بھوسا لگا. میں نے کہا اسار بس یہاں رو چکے تھے, بات ختم کر دیں. نہیں دیکھیں یہ اسار رانا صاحب نے جو سہیل افریدی صاحب کی بات کی نا, تو بھائی اس میں کیا قصور ہے؟ اگر سہیل افریدی صاحب کے اندر شعور کی کمی ہے تو مریم نواز صاحبہ کا کیا قصور ہے؟ اس نے اٹھا کے 12 ارب روپے کا پیکیج دے دیا رمضان میں. اس نے 10 ارب کا جہاز لیتا, سر سن لیں, 10 ارب روپے کا جہاز لیتا, 1 ارب روپے اس کے اوپر پینٹنگ کراتا, اپنی تصویر لگواتا, باقی 1 ارب روپے ان کے منہ پہ مارتا جو جہاز. یار وہ تو اتنا نااہل آدمی ہے کہ اکانومی کے اندر سفر کرتا ہے. یار سچ نہ بولو, پشاور سے کراچی جانا ہو تو وہ اکانومی کے اندر سفر کرتا ہے. نشان بات یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب بھی معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے, ان کا اس وقت جو ہے وہ جاب نمبر 1 جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے, لیکن ان کے پاس ایک صوبہ بھی ہے. اگر آپ کا سی ایم جو ہے وہ سارا وقت بیٹھ کے کے پی ہاؤس کے اندر بیٹھا رہے گا اسلام آباد کے اندر, کہ اس کی جاب ہی ہے کہ, اور وہ منہ سے کہتے ہیں کہ میرا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں نے عمران خان کی رہائی کروانی ہے, آپ کس طرح صوبہ چلائیں گے؟ اچھا نہیں, ایک منٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں کوئی ان سے بہت سپیریئر ہے, I'm not saying میں ذیشان کے جب ایک سن لیں, آپ تو بلکہ آپ خود کہتے ہیں نا کہ میں 2/3 میجورٹی والا سی ایم ہوں, تو آپ کے اوپر تو زیادہ میری سن لینا. میں اس کی بالکل مانتا ہوں کہ اسے اپنے صوبے پہ توجہ دیجیے. اپنے وزیر اعظم پہ غور کیا ہے کہ پیچھے 3 ماہ میں کتنے دن پاکستان رہے؟ وہ پاکستان میں مسائل نہیں ہے کیا؟ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں ہے؟ تو پھر بھی دلیل دی جا سکتی ہے. کیا دلیل دی جا سکتی ہے کہ وہ اگر باہر گئے, کل انہوں نے منہ سے مان لیا کہ جی ابھی باہر سے انویسٹمنٹ آنی چاہیے, تو پھر آپ کیا کرنے گئے باہر؟ اتنے ملک پھرے ہیں آپ, آٹا گوندی ہلنی کو, ان کے مسئلے یہ نہیں, وہ آٹا گوندیں گے تو ہلیں گے نا. بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ہمیشہ سے نگلیکٹ رہے ہیں, اور یہ جو انہوں نے بھائی جان نے بڑی اچھی تقریر کی یہاں پہ, بڑی جذباتی کی. کیا 2024 سے پہلے پاکستان کے حالات بہت اچھے اس طرح کے نہیں تھے یار, جان دے میں اس طرح کے نہیں تھے, خدا کا خوف, میں اس طرح کے نہیں تھے. میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ اتنے مجبور نہیں تھے, لوگ اتنے زیادہ پریشان نہیں تھے, لوگوں کے مسائل اس طرح سر پاکستان کی ریاست کا, پاکستان کی ریاست کا کی ترجیح پاکستان کے عوام کو بھی رہی نہیں ہوگی, لیکن اس طرح بھی نہیں. اس طرح جو عمران خان جیل سے گیا نا اس تو بعد وہ ٹیبل پہ سب سے آخر میں بیٹھا ہوا, اس کا مطلب ہے وہ آپ نے اب آپ میں سے پلیز کوئی نہ بولے, میں ان سے سوال. مزمل صاحب کمپیریزن کیا جا سکتا ہے بٹوین سہیل افریدی اور مریم نواز کی پرفارمنس؟ دیکھیں یہ پرفارمنس سے ہٹ کے نا پہلے ایک چیز میں کہنا عوام کے لیے پرفارمنس, عوام کے لیے چلیں, میں ایک چیز پہلے, پنجاب کے ڈائنامکس بہت ڈیفرنٹ ہیں, ٹھیک ہے, اس میں دہشت گردی اتنی زیادہ ہے پختونخوا کے اندر کرنٹلی, جس کے لارجر جو ہے وہ ریپرکشنز بھی ہیں, اور وہ 70 سال کی پالیسیز جو ہیں ریاست کی, یا جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے اس کی وجہ سے اتنا افیکٹڈ ہے کہ میرا خیال ہے پیرل کرنا مشکل ہے. لیکن جو آپ نے بات کی سہیل صاحب والی, جس میں نگلیکٹ بھی ہے, کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ دہشت گرد حملہ کرتے ہیں ایف سی کے اوپر, اس کے بعد میں جب ان کی انجرڈ ان کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے ایمبولینس میں, مطلب زندہ لوگوں کو وہ آرسن کر رہے ہیں, وہ جلا رہے ہیں. تو اس موقع کے اوپر اتنی بڑی نیگلیجنس, میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم سمیت, سہیل افریدی صاحب سمیت سب کو بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ وہاں پر آپ نے حل کیا نکالنا ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آرگیومنٹ کر کے آدھا صوبہ طالبان کے حوالے کر دیں تو یہ سلوشن نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایڈہاکزم کا ہے. جیسے ہی حکومت بنتی ہے تو ہم سب بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں 2 سال ہو گئے ہیں ابھی تک یہ شکلیں دیکھنی پڑ رہی ہیں, کب نکالنا ہے ان کو, کب جان چھڑانی ہے اس سے. وہ ایوب صاحب نے نا ریڈیو پہ پہلی تقریر جب کی تھی مارشل لا لگانے کے بعد, تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نا ایک گرم علاقہ ہے اور یہاں کے لوگ ڈیموکریٹک نہیں ہو سکتے بیکاز دے وانٹ اے لاٹ آف چینج ایوری ناؤ اینڈ دین. تو تاریخ میں ہم تو ہنستے ہیں اس بات کے اوپر, لیکن پتہ نہیں ہم یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے بھی چہرہ برداشت نہیں ہے, چاہے وہ خان صاحب آ جائیں, یہ آ جائیں, کوئی آ جائے. ابھی فی الوقت تجزیے کیا ہو رہے ہیں, آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, ٹویٹر پہ چلے جائیں, دیکھ لیں. ایک کہہ رہا ہے کہ جی ڈیسائیڈ ہو گیا, گھر جا رہے ہیں بس, یہ تو چند ہفتوں کی بات رہ گئی ہے, یہ جو خبریں لگ رہی ہیں یا خان صاحب کو سپیس مل رہی ہے, یا جو ان کی پیٹیشنز فکس ہو رہی ہیں کورٹس کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ 2 یا باقی سب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو رہی ہیں, یہ اسی کی انڈیکیشن ہے. اور جب آپ ریزننگ پوچھتے ہیں کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ 2 وجوہات ہیں. پہلی یہ ہے ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے. اب میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ جس پارٹی کا بیانیہ بہت تگڑا ہو جائے وہ بھی فارغ ہو جاتی ہے,
جس کے پاس ہوگی نا وہ بھی فارغ ہو جاتی ہے. تو کرنا کیا ہے نمبر 1. نمبر 2 ٹھیک بات. نمبر 2 یہ ہے کہ معیشت نہیں چل رہی جی. معیشت تو بھائی جان 78 سال سے نہیں چل رہی. پہلا لون پہلا قرضہ تو سب سے پہلے آپ نے 47 میں $2 بلین مانگا تھا امریکہ سے. پہلی گندم کی شپمنٹ امریکہ سے آئی تھی 48 کے اندر. 60s تک جب آپ امریکہ سے پیسے لے کر کھاتے رہے تو امریکنز نے کہا کہ 20 سال ہو گئے ہیں, ہماری پاکٹ خالی ہو گئی ہے, کیا بنایا اپنا آپ نے. 72 کی ایک سپیچ ہے بھٹو صاحب کی, آپ سنیں جلسے میں کہہ رہے ہیں سوئی تک تو ہم بنا نہیں سکتے, کارخانہ ہمارے پاس کوئی ہے نہیں, ہر چیز باہر سے آتی ہے, میں کیا کروں آپ بتائیں. مجھے لگتا ہے 2026 کی تقریر ہے. 50-60 سال اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے, ہمارے پاس ایک صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی, وہ 71 کے بعد وہاں رہ گئی. اب سلوشن کیا ڈھونڈا ان سب نے مل کے کہ بندوں کو باہر بھیجو, دبئی میں UAE میں جا کے نوکریاں کریں, مزدوریاں کریں. اس کے علاوہ بزنس ماڈل ہی نہیں ہے. خان صاحب آ جائیں, مریم صاحبہ آ جائیں, نواز شریف صاحب آ جائیں, کوئی آ جائے, جو تمام صحافی یہ کہتے ہیں نا 2 سال ہو گئے ہیں معیشت برباد ہو رہی ہے. او بھائی آلٹرنیٹو کیا ہے؟ 2019 میں شبر نہیں بولیں گے, میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا, مجھے پہلے بھی ٹائم کم ملا ہے. 2019 میں شبر زیدی صاحب جو خان صاحب کے چیئرمین FBR تھے, انہوں نے کہا پاکستان کوٹ اینڈ کوٹ از اے بینکرپٹ اینٹی. بینکرپٹ ہو چکا ہے, آپ نے جتنا گھسیٹنا ہے گھسیٹ لیں. پاکستان کی تمام پالیٹکس فائنینشیل مینجمنٹ ہے, صرف IMF کی طرف دیکھنے کے علاوہ کوئی سلوشن رانا صاحب کے پاس ہے تو مجھے بتا دیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ آپ نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں. آپ صرف ریسورسز اپنے کرائے پہ دیتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, یا افغانستان میں جنگ کی دعا کرتے ہیں. ابھی وہ نہیں ہے, نیٹو بھی چلی گئی یہاں سے, اب بیچنا کیا. حالات ادھر بھی خراب ہوئے ہیں, حالات خراب ہوئے ہیں, لیکن وہ اب ہم سے لڑ رہے ہیں نا. پہلے تو طالبان کہا کرتے تھے کہ جو پاکستان پہ حملہ کرے گا وہ ہم پہ حملہ ہے, اب وہ انڈیا کی گود میں بیٹھ گئے ہیں جا کے. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا اسٹرکچرل کرائسس ہے, لیکن کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ میاں صاحبان آ گئے اس لیے معیشت خراب ہو گئی. بھائی کسی کو بھی لے آؤ نہیں چلے گی. یہ ایسی اینٹی ہے کہ اس پہ آپ, میں, شہباز شریف, عمران خان, کوئی بیٹھ جائے 2 سالوں میں انپاپولر ہو جائے گا. صرف اسٹرینتھ اس آدمی کی فی الوقت یہ ہے کہ وہ جیل میں ہے اور باہر ہے. دا مومنٹ ہی کمز بیک ٹو دا ڈرائیونگ سیٹ ہی ول بی دا موسٹ انپاپولر گائے ان اے کپل آف ایئرس. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چلائیں گے کیسے. آپ نے اسد عمر بیچا ہمیں 10 سال کے, یہ ہمارا سکرات ہے, 6 مہینے بعد نکال دیا اس کو. حفیظ شیخ کو لیا, وہ کہاں سے آئے تھے سب کو پتہ ہے. الٹیمیٹلی سولوشن وہی ہے جو اورنگزیب صاحب چلا رہے ہیں, ان کے دور میں کوئی نئے اورنگزیب صاحب آ جائیں گے. تو آپ کی فائنینشیل پلاننگ, آپ کی فارن پالیسی, آپ نظریات پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ صرف شخصیات کو رگڑتے رہیں گے کہ اچھا وہ چلے گئے, اب یہ آ جائے, یہ جیل میں بیٹھے ہوئے ان کو باہر نکال دیں. بھائی آپ کے پاس جو معیشت کے چیلنجز ہیں یہ اگلے 20 سال بھی ڈیسائیڈ نہیں ہونے والے, کیونکہ آپ کے پاس سلوشن ہی نہیں ہے. نہیں, آپ کے پاس سلوشن ہے, میرے پاس نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کے پاس بھی سلوشن نہیں. آبویسلی صحافی کا کام سلوشن دینا ہے ہی نہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عوام کے جذبات صحافیوں سے پھر لوگوں کی ناراضگی اسی بات پہ ہوتی ہے نا کہ یار آپ لوگ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں. نہیں, وہ ہمارا نہیں. اگر کوئی صحافی کسی کو یہ بتا رہا ہے نا, اگر کوئی صحافی یہ کہتے ہیں وہ یہ اس کی ٹریننگ, تو پھر سب وہ سیاستدان پھر ہم پہ اس بات کی تنقید کرتا ہے نا, آپ کیڑے نکالتے ہیں. سولوشن آپ کیڑے نکالتے ہیں, آپ سولوشن بھی دیں. سولوشن 1000 دفعہ دیا ہم نے, تو دیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سارے ایشوز کے اوپر بات کریں, شخصیت پرستی سے باہر آئیں. لیکن یہاں ایشو یہ ہے کہ اپنا اپنا ایجنڈا ہے ہر کسی کا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کسی کو کہ ایک آدمی آئے گا اور پاکستان کے 80 سال کے اسٹرکچر مسائل جو ہے ایک دم سے ایویپوریٹ کر جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. ہاں, جو الیکشن کے اوپر ان کا کلیم ہے اس پہ اب 2026 آ گیا, اگلے الیکشن کے TORs ہی طے کر لو بیٹھ کے. پہلے 2013 پہ آپ نے چھاتی پیٹی اتنا عرصہ, اور 8 سال بعد رپورٹ آئی کہ آرگنائز ریگنگ ہوئی نہیں تھی, سپریم کورٹ نے کہا. اب اس کا بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا, اگلے الیکشن میں ہی کوئی سلوشن نکال لو. بتائے رہا سر, نہیں نکالتے. آگے اب چلنا ہے کہ نہیں چلنا, کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شخصیت پرستی سے بیٹھ نکلیے. آپ کے لیے نہیں کہہ رہے, ویسے کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, چاہے میاں صاحب کی ہو کسی کی بھی ہو. نہیں, سن لیں, ویسے تو ہم سارے ہی یہاں سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہے نا کنورٹڈ مسلمان ہیں. ہماری گھٹی میں شامل ہے شخصیت پرستی. بت پرستی سے ادھر ادھر سے ہو کے مسلمان ہوئے, الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں. لیکن کچھ چیزیں ان بلٹ رہ جاتی ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 2 سال بعد ہم بور ہو جاتے ہیں, ہم نے 10-10 سال لوگوں کو برداشت کیا ہے یار, یہ کون سی بات ہے؟ 10-10 سال برداشت نہیں کیا لوگوں کو ہم نے. مارشل لا ہے, ان کے خلاف بھی طریقے چلے. دیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو طاقتور کے آگے نہیں بول سکتے, کمزور کا گریبان پکڑ سکتے ہیں ہم صرف. ٹھیک ہے نا, اس لیے ہم نے 40 سال گوا دیے طاقتوروں کے آگے, ہم بول نہیں سکتے تھے ان کے آگے. یہاں ہم بول سکتے ہیں, شہباز شریف کو ہم برا کہہ سکتے ہیں, نواز شریف کو کہہ سکتے ہیں, عمران خان کو کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم. اور دوسری بات سن لیں, آپ یہ کہنا نا کہ صحافی وہ سولوشن کیوں نہیں دے سکتا. ہم تشخیص کر سکتے ہیں مرض کی, تو ہم مرض کے لیے کچھ چیزیں تجویز بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کون کہتا ہے کہ صحافی صرف تشخیص کرے گا اور تجویز نہیں کر سکتا؟
ہم معاشرے کا دماغ ہیں, چلیں وہ کمزور دماغ ہی صحیح. آپ نے کہا عمران خان نے, عمران خان نے دماغ کیا نام ہے چوری کر لیا. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے عمران خان شاپر میں ان کے دماغ اٹھا کے لے جا رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ اصل بات تو یہ کہ صحافی بولے نا سچ. جس دن آپ یہاں سے لوٹی ہوئی دولت واپس لے آئیں گے, جو سوئس بینکوں میں, لندن کے بینکوں میں, باہر خربوں کی جو جائیدادیں آپ نے بنا لی, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ پھر ملک چل پڑے گا. بھائی چلے گا نہیں, یہ جو رینگ رہا ہے اس سے کم از کم ہلا حرکت میں تو آ جائے گا نا, تو کچھ تو ہوگا. وہ خان صاحب نے یہ بات سن لی, خان صاحب نے یہ بات سن لی, وہ ملک ریاض کی دولت لے آئے. میری مزمل سن تو لیں, میں جب ایک جنرل بات کر رہا ہوتا تو آپ خان صاحب بیچ میں کہاں لے آتے ہیں؟ خان صاحب چھیڑے ہیں. میں تو نہیں لایا, میں آپ سے ایک بات جنرل کر رہا ہوں, آپ چونکہ خان صاحب کو بیچ میں لے آتے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہی تھے نا جو پیسہ باہر سے. نہیں وہی نہیں لایا نہیں نا, وہ بیچے. سن تو لیں میری. جس ملک کے اندر آپ کے پاس یہ خبر ہے کہ آپ کے بیوروکریٹس نے ایک ملک کے اندر شہریت لینے کے لیے اربوں ڈالر وہاں پہ دے دیے اور اس پہ بات ہی کوئی نہ کر سکے. آپ کریں. ٹھیک ہے, میں کر رہا ہوں, میں نے تو پہلے بھی کی, میں نے کوئی ڈاک سکتا. ٹھیک ہے نا, اب میرے پر کوئی فہرست ہے, یا تو مجھے کہتے ہیں میں اگلی دفعہ لے آؤں. بھائی میں اگلی دفعہ لے آؤں گا نا, آپ نے کہہ دیا میں لے آؤں گا. صاحب نے یہ بیان دیا, اس کے بعد سے نام نہیں. اچھا چلیں جی, یہ بھی چھوڑ دیں, چلیں جی میں نے فہرست نہیں ہے. کیا یہ بات طے نہیں ہے کہ اب سے 2 سال پہلے 20 ارب ڈالر پاکستان سے باہر گئے جس کے اندر بہت طاقتور لوگوں کے نام تھے؟ کیا اس کی بھی فہرست نہیں ہے جو ایف بی آر نے مانا کہ ہاں گئے ہیں؟ 20 ارب ڈالر. جی 20 ارب ڈالر. جی 20 ارب ڈالر 2 سال پہلے گئے. 2 سال پہلے کب گئے. 2 سال پہلے مطلب اب کو مہینہ کو ڈیٹ کیا تھا اس میں؟ دیکھیں آپ اگر نہیں سیریسلی نہیں بھائی, ایک منٹ, یہ آپ میرے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, یہ ناظرین ان کو نوٹس آنا ہے, یہ اس قسم کی بات یہ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. اب آپ جی میں کہہ رہا ہوں, میں ہاں اون کر رہا ہوں. اب بتائیں 20 ارب ڈالر کب گئے تھے؟ اچھا تو جب نوٹس آئے گا میں جواب دے دوں گا. نہیں نا, اب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں 20 ارب ڈالر. ایک منٹ سن لیں, 20 ارب ڈالر سن تو لیں میری عرض سن لیں نا. کیا ایف بی آر کے چیئرمین سے یہ سوال نہیں کیا صحافی نے کہ جناب یہ جو اتنے پیسے گئے ہیں ان کے نام کیوں نہیں لے رہے آپ لوگ؟ جس کے بعد وہ جواب بھی گول ہو گیا, میرا خیال ہے صحافی بھی گول ہو گیا سی. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ کے پاس خبر ہے. ہاں خبر نہیں, میں نے آپ کو خبر جو آلریڈی موجود ہے وہ کوئی شیئر خبر کر ہے رہا ہی ہوں نہیں نا. نا. یہ کیا بات اچھا جی رانا صاحب ایک منٹ, آپ اخبار کے ایڈیٹر ہیں, کل صبح آپ کی نا سب سے بڑی ہیڈ لائن یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان سے نا 20 ارب ڈالر آج سے 2 سال پہلے باہر گئے تھے. یہ آپ خبر دیں گے اپنے اخبار تو لینا میری بات سن لینا. اینج نہ کریا کرو نا, اینج نہیں تو سنتے لوگوں نا, تو چھکے کتے مارے تجھے, میں تو باؤنڈری دیتے کیچ کرن دے. میری اب سن تو لینا, میں یہ کہ اب نیکسٹ پروگرام ہوگا نا میں اس کی پوری انفارمیشن لے کے آؤں گا. میرے کو ہناتے نہیں گئے نا, یاد کیتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ کچھ بھی نہیں ہے. 20 ارب ڈالر باہر گئے. میری سن لیں, نیکسٹ پروگرام میں آپ نے مجھے یہ سوال کرنا ہے, میں اس کی پوری آپ کو انفارمیشن ہر ہفتے ہی آپ تشریف لاتے ہیں. آپ اگلے ہفتے جو ہے نا, آپ اگلے ہفتے آپ لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ 20 ارب ڈالر کون لے کر گیا, ہاں پاکستان سے کدھر گئے؟ بالکل ٹھیک ہے, اور کس طریقے سے میں وہ اس پہ بھی کام کر کے آؤں گا کہ جو بیوروکریٹس نے باہر شہریت لی ہے وہ نام بھی لے کر, نام اگر نہیں بھی ہوں گے تو میں اوورآل اس کی وہ آپ کو پوری رپورٹ دوں گا. ٹھیک ہے نا, کہ جنرل رپورٹ تو دوں گا نا, ان 44 نام زبانی یاد رکھ, میں لسٹ پڑھوں گا یہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ لسٹ لے کر میں پڑھوں گا, اگر وہ لسٹ اویلیبل ہوئی میں آپ کو ضرور دوں گا. اور وہ بھی میرا 4 ارب ڈالر جو تھے کرونا کے دنوں میں آئے تھے, وہ پھر یہاں پر بڑے بڑے بھائیان میں اظہار رانا صاحب کو 20 ارب ڈالر لینے نے ہونے. ٹھیک ہے, نہیں میں لینے نے گل سنو, میں لینے نے ہونے. میں نے آپ سے ادھار نہیں لیا. بات ہو رہی ہے. چلو ٹائم ختم ہو گیا. اظہار رانا صاحب بہت شکریہ, عمران شفقت صاحب, مزمل بھائی اور ذیشان عزیز صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے اظہار رانا صاحب یہ 20 ارب ڈالر جو ہے انشاءاللہ میرے پروگرام میں ضرور لے کر آئیں گے. اللہ حافظ.